فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اب ہم اس کتاب ذوالجناح کے صفحہ نمبر 60 پر پہنچ چکے ہیں، اور جو عنوان یہاں پر ہے وہ ہے عرب گھوڑے کی حیثیت اور بنی ہاشم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی آموز ارشادات، نمبر 6 از شیعہ لاہور، 1 اگست 1962 عیسوی۔ چوپایا جانوروں میں گھوڑا سب سے زیادہ خوبصورت، تیز رو اور وفادار ہوتا ہے۔ علم الحیوان کے ماہر کہتے ہیں کہ گھوڑے میں انسان سے ملتے جلتے خصائل پائے جاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل نبی سے پہلے پشت اسب پر کوئی انسان نہیں بیٹھا۔ صحرا کے دوسرے وحشی جانوروں کی طرح گھوڑا بھی جنگل میں نظر آتا تھا۔ ناواقف انسان اس کی خوبیوں سے واقف ہونے نہیں پایا تھا کہ سرزمین بطحا میں کعبے کی بنیاد استوار ہوئی اور گھوڑے پر اسماعیل علیہ السلام پہلی دفعہ سوار ہوئے۔ رفتہ رفتہ دوسرے شہروں اور ممالک میں بھی یہ عام رواج ہوا، اور عرب میں یہ عقیدہ پھیلا کہ جس گھر میں گھوڑا ہو وہاں شیطان نہیں آتا۔ اس کتاب کا ریفرنس ہے حیات الحیوان ادمیری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 209، طبع مصر۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اچھائی وابستہ ہے گھوڑوں کی پیشانی سے۔ عرب میں اچھی نسل کے گھوڑے بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور کئی پشت تک ان کی نسل کے نام زبانوں پر آتے ہیں، اور نجابت انسان کی طرح گھوڑوں میں ہنر خیال کی جاتی رہی ہے۔ عرب اپنے عزیزوں کی طرح گھوڑے کو بھی سمجھتے ہیں، کبھی اس کو تازیانہ نہیں لگاتے، صرف اپنی آواز اور لگام سے کام لیتے ہیں۔ عرب کے بچے گھوڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ گھوڑا لات مار دے۔ گھوڑے پر ہمارے علماء اور ادباء نے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ وصف الخیل ملا محسن کاشانی علیہ رحمت کا شاہکار، جس میں گھوڑوں کی پہچان اور وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جن میں رہوار کے فضائل ہیں۔ دوسرا فرس نامہ علامہ شیخ علی حزین۔ تیسرا تشریح الفرس مولفہ راجہ راجیسور راؤ۔ چوتھا فرس نامہ رنگین از سعادت علی خان، رنگین دہلوی۔ 5 زینت الخیل، یہ کتاب 1857 عیسوی میں طبع ہوئی۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، گھوڑوں پر بیٹھو اس لیے کہ یہ ورثہ ہے تمہارے مورث اعلیٰ کا۔ گھوڑے میں یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سوار کو پہچانتا ہے۔ عجائب المخلوقات قزوینی، صفحہ نمبر 191، برحاشیہ حیات الحیوان دمیری۔ حضرت رسول خدا نے میدان نبرد میں لڑنے والے گھوڑوں کی قدر کی ہے، چنانچہ جنگ خیبر میں پیدل لڑنے والوں کے برخلاف سواروں کو فی نفرتین حصہ مال غنیمت میں دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ابن سعد محدث کا بیان ہے، 2 حصہ گھوڑے کے حق کا اور 1 سوار کا۔ راہوار کی صحت اور تندرستی یا تنمندی سے فوج کی رونق ہے، اور رحمت للعالمین یہ نہیں چاہتے تھے کہ غازی لاغر گھوڑوں پر جنگ کریں۔ قرآن مجید میں سورہ والعادیات اور پرشکوہ نوید ہے مجاہدین راہ خدا کے فضل و شرف پر، جن کی مثال انسانی کردار میں تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتی، اور ذوق سلیم فیصلہ کرتا ہے کہ جب گھوڑوں کی تعریف قدرت کی زبان سے ہو رہی ہے تو سوار کس قدر معزز ہوں گے۔ نظر قدرت میں یہ ثنا و صفت مسلمانوں کے لیے ایک نثر قصیدہ ہے جو قاری قرآن کے لیے سامعہ نواز ہے، اور اس قسمیہ کلام پر صبح قیامت تک
کوئی خط تنسیخ نہیں کھینچ سکتا۔ محمد رسول اللہ آخری نبی، قرآن آخری کتاب جس کے بعد نہ نبوت ہے نہ الہامی کلام۔ جناب ختمی مرتبت کی دوربین نظر اقدس نے اپنے مابعد کے جملہ ادوار کو وہی آموز باتوں میں سامنے رکھا اور زبان حق ترجمان کو جب جنبش دی۔ قیامت کے اختلافات کو طے کر دیا۔ اموی طبقے کا مشہور مفسر علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں ایک حدیث نظر کرتاز کرتا ہے جس کے نشر میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، اور وہی آموز بلفوظات مخالفین عزاداری کے پول کھولتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، جو مرد نبرد آزما گھوڑے کی عظمت نہ پہچانے، اس کے مزاج میں نفاق کا شبہ ہوتا ہے۔ کتاب کا ریفرنس جامع الاحکام القرآن جلد بستم، صفحہ نمبر 55، طبع مصر۔ عربی نژاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا عرب کو طے کرتی ہوئی بحر ہند سے گزری، اور بڑی دور کے مسلمانوں نے مجاہدین راہ خدا کے گھوڑوں کے نام اپنی اولاد کے ناموں میں سمو دیے، اور ایسے باپ بھی تھے جنہوں نے فرط عقیدت میں اپنی اولاد نرینہ کے نام میں محمد اور علی کے ساتھ ذوالجناح کی مناسبت سے جناح کا اضافہ کیا۔ شمس العلماء خواجہ حسن نظامی دہلوی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام نامی کو ذوالجناح کے لقب سے مشتق بتایا ہے، اور یہ ان کے معزز ماں باپ کا یمن و برکت کے لیے پرخلوص اقدام تھا۔ وہ کہتے ہیں، اس نونہال نے بڑے ہو کر حضرت امام مظلوم کی قربانی سے سبق لیا، بلکہ قوم کو ان کی پیروی کی تلقین کی۔ منادی دہلی 1939۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کی اسب دوستی کا ذکر ہے، اور تفسیر میں ہے کہ انہوں نے 1000 گھوڑے اپنے والد جناب داؤد علیہ السلام کے ورثے سے پائے تھے۔ ریفرنس ہے حیات الحیوان میری جلد نمبر 2۔ اس وقت کوئی کہنے والا نہ تھا، لا نورس ولا نرس، ہر بیٹا اپنے باپ کی میراث سے پا رہا ہے۔ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے ذیل میں غیر ذمہ دار مسلمین کے قلم سے ان کی عصمت پر جو حملہ ہوا ہے وہ صفحات تفسیر قصص الانبیاء میں موجود ہے۔ اس ذکر کو چھیڑ کر میں تلخی پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ حاصل کلام ہے کہ اسماعیل کے زمانے سے شہ سواری کی ابتدا ہوئی۔ سلیمان نے فروغ دیا۔ فرعون کو دولاد تعداد کا لقب جو حاصل ہوا، دولاوتاد، زو لاوتاد، زال واو لام الف واو تے الف دال کا لقب جو حاصل ہوا ہے، اور قرآن شریف میں اس کا جو ذکر ہے، اس کا راز یہ بھی تھا کہ فرعون کے استبل میں گھوڑے باندھنے کی میخیں سونے اور چاندی کی تھیں۔ ریفرنس ہے حاشیہ قرآن مترجم بدو ترجمہ، صفحہ نمبر 9، 63، شارفی الدین و اشرف علی چاپ، دہلی۔ شہ سوار پر نس نبوی ذیل میں ایک اور حدیث نقل کرنے کے قابل ہے جو مشہور سیرت نگار عبید اللہ امرتسری نے ابو حاتم المتوفی 327 ہجری اور حافظ محمد احمد بن محمد آسمی کے حوالے سے سوانح عمری حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام باب چہار موسوم بعروۃ الوثقی خصائص المرتضیٰ میں انس بن مالک سے روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے، ہم خلقت کی پیدائش سے پہلے عرش کی داہنی طرف خدا کی تسبیح کرتے تھے۔ جب خدا تعالیٰ نے آدم کو بہشت میں سکونت کا حق دیا تو ہم ان کے صلب میں موجود تھے، اور جب حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے تو ہم اس وقت بھی ان کی پشت میں رہے۔ جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو ہم ان کے صلب میں تھے۔ اسی طرح ہم کو پروردگار ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ ہم صلب عبد المطلب میں آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ مجھے عبداللہ کے صلب میں اور علی کو ابو طالب کے صلب میں منتقل کیا گیا۔ مجھ کو نبوت اور رسالت سے اور علی کو شہ سواری اور فصاحت سے ممتاز کیا۔ ارجاح المطالب، صفحہ نمبر 530، طبع قدیم نول کشور لاہور۔
اس روایت میں فصاحت و شہ سواری کو نبوت اور رسالت کے توازن سے اہمیت دی ہے، اور پس منظر فضیلت کا ممکن ہے یہ ہو کہ کار رسالت اور مقصد تبلیغ حضرت علی کے فصیح و بلیغ خطبات سے جیسا ادا ہوا وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا، اور جہاد جو اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے وہ بدر سے حنین تک پشت فرس پر ہی انجام پایا۔ یہ بیان شہ سواری کے ثبوت پر مشتمل ہے۔ زین الفتح آسمی کا خطی نسخہ مکتبہ جد علام ممتاز العلماء لکھنؤ بھارت میں موجود ہے۔ اس کتاب کا مسلمانوں میں علمی وقار اپنی جگہ ایک مستقل باب ہے جو بخوف طول ترک کیا جاتا ہے۔ عدی بن حاتم کی دوسری روایت مظہر ہے کہ پیغمبر خدا نے حضرت علی کے سوا دوسرے شہ سواران عرب کی اس کمال میں نفی بھی کی ہے۔ یہ واقعہ بھی فاضل امرتسری کے اصل لفظوں میں ملاحظہ ہو۔ یہ شخص سرکار رسالت میں باریاب ہوا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہم لوگوں میں ایک بڑا شاعر اور ایک بڑا شہ سوار گزرا ہے۔ اشر الناس امر القیس تھا اور سخی ترین مردم حاتم، اور بڑا شہ سوار عمر بن مادی کرب ہے۔ آپ نے فرمایا، جیسا تو کہتا ہے ویسا نہیں ہے۔ اشر الناس نساء عرب امرو کی بیٹی ہے، اور اسخی الناس محمد رسول اللہ و اما فرس الناس فعلی بن ابی طالب۔ اس کا ریفرنس ہے الکواکب المزیہ فی فضائل علویہ، باب نمبر سوم، ارجح المطالب، صفحہ نمبر 209۔ گھوڑے پر بیٹھنا تو ایک فن ہے جو اکتساب سے حاصل ہو سکتا ہے، مگر یہ فضیلت کے رکاب میں قدم رکھتے ہی یا زین تک پہنچتے قرآن ختم ہوا اعجاز ہے، اور حضرت علی کی بشریت سے بلند منزل، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ صاحب معراج کا وسیع ایسا ہے، با اقتدار ہو کہ رکاب میں قدم رکھتے ہی تلاوت قرآن ختم ہو۔ حسب ذیل بلند پایا اسلامی کتابوں میں یہ حقیقت موجود ہے۔ کتابوں کے نام ہیں شواہد النبوت ملا عبد الرحمن جامی، صفحہ نمبر 198، شرح شفا ملا علی قاری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 329، اور تیسری ہے اشۃ المعات، شرح مشکو، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 347۔ ذوالجناح، اختتامی تبصرہ اور مصنف کے موجودہ تاثرات جو ابھی طبع نہیں ہوئے۔ اے ذوالجناح سبط پیمبر کے راہوار، انصار میں حسین کے تیرا بھی ہے شمار۔ شکر خدا ہے کہ کارکنان ادارہ نے تراشے یکجا کیے اور صرف 12واں مضمون اول سے ناقص ملا۔ نیا آہنگ مل جانے سے مطالعے کے فیوز اپنے جھروکوں سے خزانہ محفوظ کی طرف رہنمائی کرتے رہے، اور ذوالجناح ہر عزاخانے کی زینت، ہر جلوس عزا کا جز اور ماتمی دستے کا روح رواں ہے۔ بہتان کا جواب۔ آل رسول کی شخصیت ان کے مخالف پر اس قدر بار تھی کہ اگر وہ ان کے فضائل کا انکار کرتے رہے تو منصوبات کو بھی تختہ مشق بنایا اور خصائص کو مسخ کرتے رہے، اور ذوق سلیم کہتا ہے کہ خاموش نہ ہو جو گستاخی کرے اس کے پول کھولنا فرض ہے۔ ناظرین بھولے تو نہیں ہیں کہ کسی نے کہا تھا نبی خدا کا رہوار یک چشم تھا، صرف ایک آنکھ تھی، اور دوسرے بدسرشت کا قول یہ پڑھا کہ گھوڑا معاذ اللہ اندھا تھا۔ راوی کی عیب جوئی تھی جو صفحہ کرتاس تک آئی۔ تمہارے راویوں کے فہم و ادراک کا تو یہ حال ہے کہ تم نے خدا کے عظیم فرشتے ملک الموت تک کو یک چشم تسلیم کر لیا ہے۔ حدیث تاریخ سیرت کی کتابوں میں یہ افسانہ بلا اختلاف پایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ قبض روح کے لیے گیا تو ان حضرت نے تماچا مار دیا، ان کی آنکھ اور بصارت کو نقصان پہنچا۔ صحیح بخاری میں صرف تھپڑ کا ذکر ہے اور مسلم نے آنکھ پھوٹ جانے کی صراحت کی ہے۔ کتاب کا ریفرنس ہے صحیح مسلم، جلد دوئم، فضائل حضرت موسیٰ، صفحہ نمبر 267، طبع نول کشور، 1380 ہجری، لکھنؤ۔
ایرانی ہم اثر علی اکبر قریشی نے اسلام کا ایک جائزہ نامی کتاب میں صفحہ نمبر 230 طبع لاہور 1979 تاریخ کامل وغیرہ کے حوالے بھی دیے ہیں اور مزاح کا اڑایا ہے۔ میرا حوالہ چشمدید ہے، خدا کے فرشتے اس قسم کے عیب سے پاک ہیں، اور رسول کا اسب بھی ایک طرف تو پیری کے عیب سے منزہ تھا، دوسری طرف بول و براز سے سواری کے عالم میں کبھی دوچار نہیں ہوا۔ یہ حق پوش طبقہ اور اس کے ساتھی عمر بھر اندھیرے میں رہیں گے، دن کی صورت نہ دیکھ پائیں گے، رات آئے گی رات جائے گی۔ ہمارا رویہ اور تہذیب بھی قوم دیکھے۔ میری زندگی کے آخری کاموں میں جو انجام دیے، مرزا اوج پر ریسرچ میں جو لکھ سکتا تھا وہ لکھا، اور ان کا ایک یادگار فوٹو جو میرے سوا کہیں نہ تھا وہ بھی پروفیسر سید سبط حسن فاضل زیدی MA نواب شاہ کے سپورٹ کیا۔ ممکن ہے حالات کے ساتھ تباہ ہو۔ یہ دہلی دربار کے زمانے میں حسین آباد ٹرسٹ لکھنؤ کے متولی نواب فغفور مرزا کا وہ عکس جس میں سید جواد صاحب نامی ڈپٹی کلیکٹر سیکریٹری وقف مشاہیر لکھنؤ کے مجمع میں ان کو سپاسنامہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے کرسی نشین حاضرین کی طرف ان کی پشت ہے۔ دائنی طرف میر باقر رسالدار انگریزی فوج کے عہدیدار پوشاک میں ملکی خدمات کے تمغے لگائے ہوئے، اور بائیں طرف حضرت اوج مرثیہ خان وقف بیٹھے ہیں۔ اس فوٹو کو تاریخ لکھنؤ میں درج ہونا چاہیے، جو شکر خدا ہے کہ زیر طبع ہے، اور میں نے ان کا عکس صرف اس لیے آنے نہیں دیا کہ انہوں نے اپنے سیکریٹریٹ میں وقف کے دلدل کو بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے گولی مار دی تھی۔ یہ مغربیت نوازی تھی جس میں وہ نیک نام نہ تھے، اور اسی سال ان کی جوان لڑکی بھی فوت ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی فہرست میں آپ نے پڑھا کہ اسب وفادار کو سپرد قلم کرتے ہوئے مقاتل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہی گھوڑا روز عاشور مظلوم کربلا کے زیر ران تھا، اور تعجب ابو اسحاق اسفرائنی سے ہے جو اختلاف میں قول اصح میمون کو قرار دیتے ہیں۔ شاید اس کا راز یہ ہوگا کہ ان کے عہد عزاداری میں شبیہ راہوار اسی نام سے لائی جاتی، اور ملک کے رواج کے مطابق اس کا جھوٹا عرش مریضوں کو صحت یاب کرتا۔ اس دست شفا ہونے سے اسفرائنی کو مجبور کیا کہ یہی گھوڑا تھا۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ گھوڑے کے حالات علم حیوان میں دیکھنے پر کہیں یہ صفت قابل ذکر نہیں پائی گئی کہ وہ خوش آواز ہو، اس لیے مرتجز کے بلند آواز ہونے سے امکان ہے کہ وہی زیر ران تھا۔ فتح کے باجا اہل حرم کے شور گریا اور تلاطم میں جس کی آواز رانڈوں کے کان تک پہنچی اور یقین ہوا کہ پنجتن کا خاتمہ ہوا، اور یہی سواری ذوالجناح کے نام سے ایک قرن کے بعد دوسرے قرن میں پکاری گئی، جس نے رسول کی زبانی ایک ذمہ دار شاعر سے حسین کی طفولیت میں خبر شہادت دیتے ہوئے کہلوایا، شہربانوں کو یہی کوہ تک پہنچائے گا، پھر تیری لاش پہ رو رو کے مر جائے گا۔ تفصیل شہربانوں طبع دویم صفحہ نمبر 20 میں یہ کتاب کا ریفرنس دیا ہوا ہے۔ یہ آمد و رفت جبکہ قول رسول ہے تو عقل بتاتی ہے کہ گھوڑے کے لیے یہ طویل سفر، اور پھر واقعات نے یہ بھی بتایا کہ حرم امام کی سواری جزیزہ کی راہ کی ہوگی۔ اس وقت تو ہم نے یہ کہا تھا کہ امام کا گھوڑا سطح آب پر قدم رکھتا ہوا گیا اور آیا، اب یہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وہ قدرت خدا سے طاقت پرواز ملنے پر فضا میں اڑتا ہوا گیا اور آیا۔ اس رجحان میں قوت پیدا ہوتی ہے جب کوہ رے کی مسافت کو میرے محترم دوست اپنے سفر نامے میں اچھی طرح بتاتے ہیں۔ وہاں بس سے جانا پڑتا ہے، کئی ہزار فٹ کی بلندی پر ہے، جہاں پہنچ کر ایک وسیع عرض مسطح چبوترے پر بس ٹھہرتی ہے، اور پھر زینوں پر چڑھ کر 2 منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں۔ عمارت مقام غیبت زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن اس کا حلقہ خاصا وسیع ہے، جہاں ہزاروں زائرین ملتے ہیں، اور تہران کے گرد و پیش کی زیارت گاہوں سے زیادہ مجمع نظر آتا ہے۔ سفر نامہ ڈاکٹر الحاج منظر حسین صاحب، صفحہ نمبر 166، طبع انجمن پریس کراچی 1982 عیسوی۔
اتنی اونچی جگہ راہوار کا چڑھنا آسان نہ تھا۔ مجھ بد نصیب کو پہلی زیارت میں وہاں زیارت کے لیے رہنما نہ ملا۔ دوسری زیارت میں میزبان نے یہ عذر کیا کہ میری گاڑی بلندی پر چڑھ نہیں سکتی۔ پھر مقام غیبت دیکھنے سے محروم ہوا، جس کا صدمہ تا حیات نہ جائے گا۔ یہ سفر کی دشواری ظاہر کرتی ہے کہ امام کا مجروح راہوار اڑتا ہوا گیا۔ لفظ میں معنوی لحاظ سے پرواز موجود ہے اور ذوالجناح اسی وجہ سے نام ہوا۔ حضرت جعفر طیار کے جب جنگ موتا میں دونوں ہاتھ کٹے اور بعد شہادت بہشت میں پرواز کرتے ہیں، اس وقت ذوالجناح ہی ان کا لقب ہوا۔ یہی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے ذوالجناح کی بھی، خصوصاً اس وقت جب اس کو شام غریباں سے پہلے واپس بھی ہونا تھا۔ بغیر پرواز واقعات کا ہر پہلو محتاج ثبوت رہتا ہے۔ مقاتل میں ان رجحانات کی تائید پائی جاتی ہے۔ عبداللہ بن قیس کی روایت ہے کہ جب امام مظلوم کی سواری کا گھوڑا در خیمے سے خبر شہادت دے کر پلٹا تو لوگ اس کے قریب نہ جا سکے اور بھاگے، کوئی قادر نہ تھا کہ قریب جائے۔ وہ اس جماعت کفار پر حملہ کرتا ہوا فرات تک آیا اور پانی میں غرق ہو گیا۔ آج تک کسی کو اس کی خبر نہیں۔ ظہور قائم آل محمد پر ظاہر ہوگا۔ ریفرنس کتاب کا ہے مجالس وائزین آقا اسماعیل پزدی، اردکافی، طبع ایران، 1320 ہجری، فارسی۔ یہ خصوصیات تھیں جن کے تحت میں واقع کربلا کے ظاہر ہونے سے پہلے انبیاء کی بزم میں ذکر ہوا، اور شہادت عظمیٰ کے بعد ہر عزاخانے میں اس کی شبیہ ہے، تو اگر اقوام عالم میں ہندو صاحبان کی مقدس کتابوں میں ذکر ہو تو تعجب نہیں۔ چنانچہ پاکستانی جرائد میں سب سے بہتر تحقیقی کام کرنے والا ماہنامہ معارف الاسلام لاہور تھا، جو قوت بازو سے حقائق پیش کرتا تھا۔ باہمی جنگ میں کیچڑ اچھالنا اس کا کام نہ تھا۔ اپنے بانیان کی وفات سے بند رہے اس کے فائل جہاں بھی ہیں حشمت علم کے مرکز اور باعمل واعظ ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ دیکھ کر نظر قرطاس ہوتا ہے۔ زبانی جمع خرچ نہیں۔ معاصر مرحوم غیاث الدین صاحب، مدیر معارف اسلام لاہور، شہید نینوا، نمبر جیل 13، شمارہ نمبر 1، 2 محرم الحرام 1386 ہجری میں لکھتے ہیں، راقم الحروف کے زیر مطالعہ اہل حنود کی کتب کے چند بیانات تھے۔ پڑھتے پڑھتے پجروید کی مندرجہ عبارت پر آنکھیں رک گئیں، جو کہ یقیناً قارئین معارف اسلام اور اہل تحقیق کے لیے ہیں۔ یہ عبارت ایک مختلف زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ ہے: مجلسوں اور مجلسوں کے مالکوں کو بار بار نمسکار ہے، گھوڑوں اور گھوڑوں والوں کو بھی بار بار سجدہ ہو۔ ترجمہ کیا ہے از شریعت پنڈت آتما جی بحوالہ یجرید ادھارے، 16 منتر 24 کتاب دیدارت، پرکاش حصہ اول، صفحہ نمبر 617، مطبوعہ 1935 عیسوی، ساٹی برقی پریس، پال بازار، امرتسر۔ فاضل مضمون کا نگار نے لکھا ہے کہ ہندو تہذیب یہ ہے کہ وہ جسے قابل عزت سمجھتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں، لہٰذا اس جگہ سجدہ یا نمسکار سے مجلسوں میں گھوڑے کی عزت اور تکریم برقرار رہے۔ معارف اسلام صفحہ نمبر 65-66، خلاصہ، یہ اس کا ریفرنس تھا۔ تعارف روز عاشور۔ ذوالجناح کی آخری خدمات میں حقیقت روز عاشور بھی ثابت ہوتی ہے، اور جن علماء کے سامنے شہرت کی بنا پر شہیدوں کی تعداد 72 تھی، ان کا یہ کہنا کہ روز عاشور 72 گھنٹے کا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہر شہید کا اذن جہاد، رخصت، مقتل میں پہنچنا، جنگ، شہادت 1 گھنٹے سے کم میں نہیں ہوا کرتی۔ ان یوم عاشورہ فی یوم اللطف لم یکن فی سائر الایام، اس کا ریفرنس ہے اکثیر العبادات فی اسرار الشہادات عربی، عقائد دربندی، صفحہ نمبر 284،
373 اور 415۔ اس ارشاد سے اس دور کے دوسرے عالم علامہ شیخ جعفر شوستری نے اتفاق نہیں کیا۔ ان کی لفظیں یہ ہیں: روز عاشور 72 ساعت بنو۔ فوائد المشاہد فارسی 413 نمبر کا صفحہ، طبع بمبئی 1327 ہجری۔ وجہ انکار نہیں معلوم۔ اس بحث کو ہم نے سوانح جون غلام ابو ذر صفحہ نمبر 38 میں اٹھایا ہے، اور جبکہ الحسین کے منظر عام پر آنے کے بعد واقع کربلا پر قلم اٹھانے والوں میں جہاں تک میری نظریں مقاتل اور مراثی پر پہنچیں، سب شہداء کے نام 200 تک پہنچتے ہیں۔ تو اب ہم نہ عقائد دربندی سے اختلاف میں زیادہ گھنٹوں کا دن کہتے ہیں، اور ذوالجناح کے شہر بانو مخدرہ امام کی کوہ شمران آمد و رفت میں کربلا پہنچنے پر شامیوں کو قتل کرتے ہوئے فرات میں غرق ہونے تک کی المناک لمحات کو شمار کر کے دنیا کو حیرت میں ڈالتے ہیں۔ اس کا ریفرنس ہے 200 شہیدوں میں 14 شہید حضرت مسلم کی قربانی کے بھی شمار ہوئے تھے، ان کو گھٹانے کے بعد 186 ہوئے، اور اتنے گھنٹے کا دن اب ہو سکتا ہے۔ صرف یہ کہنا ہے کہ رسول عربی پیغمبر آخر الزمان تھے، اور آثار قیامت اسی عہد سے شروع ہو گئے، اور قرآن نے واشگاف لفظوں میں روز حشر نشر کو 1000 سال کا طولانی کہا ہے، اور وہ احادیث جو بے اتفاق فریقین اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ جو کچھ امم سابقہ میں ہوا وہ اس امت میں بھی ہوگا، اور ان اخبار کے ذیل میں صحف انبیاء بھی پرزور تائید کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بن عمران کے وسیع سے ان کے دشمنوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور اگر دن کے 12 گھنٹے ختم ہو کر ہفتے کی شب لگ جاتی تو فوج ہاتھ روک لیتی۔ یوم السبت ان کا قابل احترام دن تھا، اس لیے قدرت نے سورج کی رفتار کو روکا، اور جب تک جنگ ختم نہیں ہوئی غروب آفتاب نہیں ہوا۔ اسی طرح روز عاشور حفحاف کی قربانی اور ذوالجناح کے غرق فرات ہونے پر دن ختم ہوتا ہے۔ ان تمام قربانیوں کو ایک دن میں پہنچنا تھا بارگاہ حمدیت میں۔ اصل عبادت مصحف انبیاء کی زندگانی جون میں دیکھو۔ درس نظامی میں جو فارغ التحصیل ہو مختصر معانی پڑھ چکے ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اب رہا یہ کہنا کہ 72 شہید پر تم خود کتابچہ لکھ چکے ہیں، اور دور ماضی میں مبصرین کی بزم میں اس تعداد کو ثابت کیا، یہ تضاد فکر بدحواسی ہے۔ اگر یہ کہا تو ہم شبہ کرنے والے کو خر دماغ کہیں گے۔ 72 کے معنی یہ ہیں کہ جو اس امتحان عظیم میں 3 دن کی پیاس اور پانی بند ہو جانے کی سختیوں میں یکجا تھے، وہ 72 تھے۔ دن کی طوالت کتاب یشیر یوشا میں ہے: جاتے ہیں تیرے کوچے سے قاتل خفا نہ ہو، ٹکڑے تو ڈھونڈ لیں دل پاش پاش کے۔